آج پوری دنیا پر نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم جیسے کفر کے عقیدے اور ان سے نکلنے والا سرمایہ داری نظام چھایا ہوا ہے۔ انسانیت ظلم اور زیادتی کے بدترین دور سے گزر رہی ہے، تو ایسے میں انسانیت کے دکھوں کا مداوع صرف موثر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے نفاذ اور غلبے ہی سے ممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ایسے ہی اسلام بھی ایسا ہی دین حق ہے جو کہ نہ صرف تمام جہانوں کے لیے ہے بلکہ قیامت تک انسانوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا ہے، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ مسلمان وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمائے وہی امت کے لیے بھی فرمائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان مذہب کے نام پر انوکھی اور عجیب سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے آرام سے یہ کہہ کر اپنی تمام ذمہ داریوں سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتے۔ ہم تو عام سے لوگ ہیں، پیغمبروں کا کام ہمارے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ کیا یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جہالت سے نکالنے کے لیے کس قدر محنت کی؟ 13 سال تک مقام اسلام کے لیے دن رات ایک کر دیے، اس قدر تشدد برداشت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے تھے۔ تو کیا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اگر وہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کئی معجزات رونما کر دیتے؟ ایک اور نیریٹو نام نہاد روشن خیال اور مغرب زدہ علماء بھی پھیلا رہے ہیں کہ اسلام کے اکثر احکامات بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کے لیے تھے۔ آج کے زمانے میں ان کا اطلاق نہ ہی ممکن ہے اور نہ ہی ضروری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر عالم دین کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن ان کا اصل مقصد تو اسلام کو یوں کاٹ چھانٹ کر اس کی شکل تبدیل کر کے پیش کرنا ہے کہ یہ سرمایہ داری نظام سے ٹکرانے اور اسے چیلنج کرنے کے بجائے جمہوریت اور سیکولرزم کے سانچے میں اچھی طرح سے فٹ ہو جائے، خاص طور پر تب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام خلافت کو فرسودہ بتا کر کفر کے دیے ہوئے جمہوریت کے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خلافت کو پرانے زمانے کا فرسودہ نظام قرار دے کر آج کے کفار کی طرف سے بے فکر ہو جانے کا کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ جہاد کو بھی آج کے دور میں غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ وہ جہاد جو آج مسلمانوں کے اسلام سے دوری اور غفلت کے باوجود مغرب کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے، جس کا حکم تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں دیا گیا ہے۔ جہاد نہ کرنے پر ہی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ قوم سے ناپسندیدہ ترین بنا دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو احکامات تمام انبیاء اور پچھلی قوموں کو ملے ہوں وہ امت محمدیہ کے لیے نہ ہوں؟ اصل میں تو یہ ایسی سوچیں ہیں کہ جو کفر کے ایجنٹ ہمارے سادہ ذہن لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن و سنت کے مطابق جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اترے وہی امت کے لیے اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اگر ایک قانون کسی قبیلے کے سردار کے لیے ہو تو وہ سارے قبیلے کے لیے بھی وہی ہوگا، سوائے ان احکامات کے جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتارے۔ اس بات کی تائید سورہ طلاق میں بھی کی گئی، جیسے فرمایا، پھر جب زید نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ہم نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنا دیا تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے سلسلے میں کوئی حرج نہ رہے، اور اس کی سب سے اہم دلیل وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی کہ یہ حکم خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی طرح جیسے فرمان تعالیٰ ہے، سورہ الحزاب میں فرمایا، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے اور نبی بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائیں تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ حکم صرف
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح سورہ الاسراء میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصہ میں نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام احکام جو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے، ان کی وضاحت ان کے ساتھ آ چکی ہے۔ ان کے علاوہ باقی سب احکام جن کے ساتھ ایسا کوئی کرینہ نہیں، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جس کی ہم سکت نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ چنانچہ بات صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صوم وصال رکھنا چاہا، جس میں 2 یا اس سے زیادہ دن کے لیے افطار کیے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ کر منع فرما دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کام ہماری بساط سے باہر تھا، اس کی وضاحت بھی شریعت میں آ چکی ہے۔ پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا کرنے کو کہا جائے گا جو صرف پیغمبر کے بس کا کام ہے؟ جب پوری دنیا پر کفر کی حکمرانی تھی تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو غالب کرنے کا جو مشن لے کر چلے، وہ حیات دنیاوی کی آخری سانسوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ آج جب دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ حالت میں موجود نہیں ہے اور سیکولرزم کا کفر جمہوریت اور سرمایہ داریت کے نظاموں کے ساتھ انسانیت پر مسلط ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی تمام توانائیاں ایک ویسا ہی دارالاسلام قائم کرنے کے لیے صرف کر دیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 13 سالہ زندگی کی جد و جہد سے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج تو انسانی پہنچ سے باہر ہے، لیکن مدینے کے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام انسان کو میسر وسائل اختیار فرمائے تاکہ آئندہ کسی امتی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جدوجہد کا ایک ایک قدم انسانی دسترس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔